کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کون سا کونا ہے دنیا کا، کون سا مقام ہے؟ میں صرف اگر اپنے سفر کی بات کروں تو تقریباً 12 دن کا میرا ٹریول تھا۔ سفر شروع کیا ہم نے جرمنی سے۔ جرمنی کی سڑکوں پر جو لوگ گئے جرمنی وہ جانتے ہیں، بڑا مشہور ملک اور بڑا مشہور شہر فرینکفرٹ کے قریب کے شہر میں ہم سڑکوں پر رات کے وقت تھے، گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ۔ اب دیکھیے وہ جلوس میلاد کی ویڈیوز موجود ہیں، پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ الحمدللہ وہاں سڑکوں پر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہیں۔ اور سنیے دعوت اسلامی کا جلوس کیوں نرالا ہوتا ہے۔ جرمن زبان میں ہم جب تھوڑا آگے جاتے تھے جرمن لوگ باہر آ جاتے تھے، انگریز باہر آتے تھے، ہمارے مبلغین جلوس کو روک کر جرمن لینگویج میں انہیں بتاتے تھے یہ جلوس کیوں نکالا جا رہا ہے، ہمارے آخری نبی کون تھے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ ان غیر مسلموں کو بھی پتا چلے کہ ان کے آخری نبی کون تھے اور ان کو تعارف ہو۔ اگلے دن میں الحمدللہ اسپین پہنچا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ایک عظیم الشان اجتماع میلاد ہوا۔ ویری نیکسٹ ڈے بلونیا اٹلی کا شہر ہے۔ آپ یقین کریں، یقیناً آپ کے علاقے سے جلوس بہت بڑا نکلا ہوگا، لیکن ذرا سوشل میڈیا پر جا کر اس جلوس کو دیکھیے گا۔ کبھی بھی اٹلی کے جلوس میں جا کے بعض اوقات تو یقین نہیں آتا کہ ہم یورپ کے جلوس میں ہیں یا پاکستان کے جلوس میں ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول الحمدللہ ہاتھوں میں پرچم لیے میرے آقا کا میلاد منا رہے تھے۔ وہاں اٹلی سے آل دا وے بر اعظم دوسرا وہ یورپ تھا، افریقہ جانا ہوا۔ افریقہ کے ہم پہنچے تنزانیہ۔ تنزانیہ کا شہر ہے دار السلام۔ آپ یقین کریں وہاں کی سڑکیں سجی ہوئی ہیں، وہ بھی ویڈیو ہم نے دکھائی، عمارتیں سجی ہوئی ہیں، عالی شان اجتماع میلاد ہوا۔ تنزانیہ کے بعد ہم پہنچے کینیا۔ کینیا کے شہر ممباسا میں عظیم الشان جلوس میلاد۔ آپ نے دیکھا ہوگا افریقن اسلامی بھائی اللہ اکبر جب وہ کینین زبان میں سواحلی زبان میں نبی پاک کے نعرے لگا رہے تھے، واللہ میرے دل کی کیفیت میں جانتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے دیوانے ہیں، میں ابھی یورپ سے آ رہا ہوں، وہ بھی آپ کے دیوانے ہیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کے ذکر کو کیسا بلند فرمایا، اس نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ارے جب رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے اونچا کریں گے، اس چرچے کو بلند کریں گے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یقیناً سال ہا سال سے صدیوں سے نبی پاک کا میلاد دنیا میں منایا جا رہا ہے، مگر اس 1500 سالہ جشن ولادت کی تو بہار ہی نرالی ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ دنیا بھر کی اسلامک آرگنائزیشن جو ہے، اسلامی ممالک کی جو سربراہی جو کانفرنس ہے یا جو آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے OIC، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ اس نے اپنی قرارداد پاس کی کہ چونکہ اس بار نبی پاک کا جشن ولادت 1500 سالہ ہے تو تمام اسلامی ممالک میں شایان شان طریقے سے میلاد منایا جائے گا۔ پھر دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ نے تو اور کمال کر دیا کہ انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں سینٹ میں جا کر یہ قرارداد پاس کروائی کہ چونکہ نبی پاک کا یہ والا جو برتھ ڈے ہے، یہ میلاد 1500 سالہ ہے، تو پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں نبی پاک کا میلاد شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ اور سبحان اللہ اس کی ہم جھلک دیکھ رہے ہیں، اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ارے ہر طرف میرے آقا کے چرچے بلند ہو رہے ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو نبی پاک کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، مبارک ہو انہیں جو نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں، کیونکہ سچی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، یہ خوش نصیبوں کو موقع ملتا ہے۔ کیا خوبصورت بات نیازی صاحب نے اپنی نعت میں لکھی نا، وہ لکھتے ہیں کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد۔ اے مسجد اقصی والوں تمہیں مبارک ہو، اے اس میلاد کا اجتماع سجانے والوں آپ سب کو مبارک ہو، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے مقدر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور۔
یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. اور اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے آقا کا ذکر کرنے والا بنائے رکھے, نبی پاک کا میلاد منانے والا رکھے. اور سبحان اللہ ہماری نسلوں کو بھی اب اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرے نبی کے گیت گانے والا بنائی رکھنا, ان کا ذکر اور چرچا بلند کرنے والا بنانا. اللہ ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنا دے. تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بات ہو رہی تھی. نام محمد جو ہے اس میں اللہ اکبر, مفتی صاحب نے ایک نعرہ لگایا بیان سے پہلے, بڑا پیارا نعرہ امیر علیہ سنت نے دیا ہے, محمد مصطفیٰ. ہاں یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں اس بار تو سیلیبریشن کے ساتھ ایک عقیدے کی ترویج بھی بہت زبردست طریقے سے ہوئی نا, کیونکہ 7 سپٹمبر جو ہے یہ یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اس عقیدے کو ہمارے علماء بڑی پیاری ہماری تربیت کرتے ہیں. یہ بہت سارے یہاں ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں. ہمیں اپنے بھی اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی بڑا مضبوط کرنا ہے. یاد رہے جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا, عبادت کے لائق اس کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے نا, لا الہ الا اللہ. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. تو عقیدہ ختم نبوت پر بڑے حملے ہو رہے ہیں, بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ جب انٹرنیشنل ٹریول کر کے آیا, اور پہلے بھی جب ہم جاتے دل جلتا ہے کہ بیرون ملک میں ان ظالموں نے بڑے بڑے سینٹر بنائے اور بھولے بھالے مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں. اور اب یہ ہمارے وطن میں بھی بڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو پلیز ایسے بھولے نہ بنو کہ پتہ ہی نہ چلے اور ہمارا کوئی عقیدہ چھین کے چلے جائے. تو اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. کوئی نیند سے اٹھا کر بھی پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے آخری نبی کون ہیں, تو بے ساختہ ہماری زبان سے جاری ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی, سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی, عقیدہ غوث پاک کا, سب سے آخری نبی. اچھا نبی پاک کا نام محمد ہے نا, اس میں بھی ختم نبوت کی دلیل موجود ہے. ہاں آقا کے نام میں بھی موجود ہے. ویسے تو بڑی قرآن و حدیث سے دلیلیں ہیں, مگر سنیں سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حمد سے بنا ہے. ٹھیک ہے, اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. جیسے ہم کھانا کھائیں تو کیا کہتے ہیں آخر میں؟ الحمدللہ. پانی پیے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اس طرح کوئی بھی کام ہو جو فنش ہو جاتا ہے, اینڈ ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت کے متعلق کیا فرمایا قرآن میں, وہ کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ حمد تو آخر میں کی جاتی ہے. اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں, کسی نبی کا نام محمد نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت جاری تھا, انبیاء کی آمد ہو رہی تھی. اللہ اکبر. اب سب سے آخری نبی جو آئے ان کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, ان کا نام محمد رکھ کر رب نے گویا یہ پیغام عطا فرمایا کہ اب حمد ہو گئی ہے, اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا, یہ آخری نبی ہے. تو ہمارا یہ مضبوط عقیدہ ہو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا, سب سے آخری نبی. بس انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اپنے عقائد کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی. اب چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑا شاندار مقام بھی ملا. نبی پاک کو ایک شاندار, یوں سمجھیے ایسا انعام ملا ہے. اور سچی بات ہے کہ اس انعام کا صدقہ ہم گناہگاروں کا بڑا کمال کا ملے گا. وہ کون سا انعام ہے, وہ کون سا مقام ہے؟ وہی آج میرا موضوع ہے, اور وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا غور کیجئے میرے آقا کیسے کریم ہیں. دنیا میں آئے تو ہمیں یاد رکھا, راتوں کو جاگ کر ہمیں یاد رکھا, ہمارے لیے آنسو بہائے. سبحان اللہ, اس وقت جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے آقا ہمیں یاد فرما رہے ہیں. اور اب جب قیامت کا دن ہوگا تو نبی پاک اپنے امتیوں کی کیسے شفاعت فرمائیں گے. آج اگر اس بیان کو توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو محبت مصطفیٰ میں اور اضافہ ہوگا.
ہوگا, عشق رسول میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا, اور آخرت میں نبی پاک کے دامن کو جس طرح تھامنا ہے انشاءاللہ یہ سنیں گے. اب یہاں ایک حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, اے امام, عراق والے لوگ کہتے ہیں کہ روز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے, کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سنیے, امام محمد جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں, عظیم شخصیت, کہتے خدا کی قسم شفاعت حق ہے. مجھے حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی نے یہ حدیث بیان کی کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب فرمائے گا اردیتا یا محمدا, اے اردیتا یا محمدو, یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی رضیتو, اے میرے رب پاک میں راضی ہو گیا. اب حضرت حرب بن سریج فرماتے, ذرا غور سے سنیے گا, کہتے امام محمد یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا, اے اہل عراق, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے؟ اب مثال کے طور پہ آپ میں سے جن لوگوں کو قرآن کا علم ہو, جنہوں نے قرآن پڑھا ہو, ماشاءاللہ کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہوتا ہے, تو اگر کسی کو میں کہوں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کون سی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ امید مل جاتی ہے, سب سے زیادہ ڈھارس مل جاتی ہے, تو شاید آپ بھی یہی کہیں گے جو امام محمد نے سوال کے طور پر اہل عراق سے کیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیت سب سے زیادہ ڈھارس دلانے والی ہے, اور وہ آیت کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. واللہ, خدا کی قسم, جب بھی یہ آیت سنتے ہیں دل کو ڈھارس بن جاتی ہے. مگر سنیے, وہ کہتے جی ہاں حضور, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی یہ آیت ہے. امام محمد فرماتے نہیں, ہم اہل بیت کا, سب اہل بیت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے نا, اب وہ کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں کوئی کہے کہ آپ مانگیے, آپ کو کیا چاہیے, آپ جو مانگیں گے میں اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا, تو دنیا میں لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے مانگتے ہیں. جب نبی پاک کو رب کی طرف سے یہ فرمان ملا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سنو نبی پاک کیا فرماتے ہیں, جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. ہائے ہائے, ایسے آقا ملے ہیں ہمیں جہنم سے نکال کر ہمیں جنت میں داخل کیے بغیر نبی پاک فرماتے میں راضی نہ ہوں گا. تو اہل بیت کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی امید والی, سب سے بڑی سکون والی آیت یہ ہے. تو ایسے ہیں میرے آقا, اور یہ ہے شفاعت. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. آج عید عاشقاں ہے, گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پہ وسط کا عالم دکھاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں, آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ 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 اللہ. کیسی وسعت دی ہے اللہ نے دامن محبوب کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. کتنا بڑا دامن ہے, کسی کے دامن میں دو چار چیزیں چھپ سکتی ہیں نا, مگر سبحان اللہ میرے آقا تو سب کے آقا ہیں نا. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن
کو وسعتیں دی گئے خدا نے، دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہاں چلو کثرت زدو، سنتے گئے وہ دل آج گئے۔ ہاں چلو قیامت کے دن غلاموں کو یہ بھی ڈھارس ہوگی کہ آج زندگی میں زندگی بھر جن کا نام لیا، زندگی بھر جن کا میلاد بنایا، ساری زندگی جن پر درود پڑھا، ارے آج تو وہ دن ہے جب نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے۔ آج شفاعت تو ملے گی مگر پیارے مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، اور آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے بے بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، اب روئے بے بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ اب آئیے شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ ذرا غور سے جس کو کہتے ہیں بیسکس، یہ ذرا سن لیجئے۔ شفاعت مصطفیٰ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ایک اہم عقیدہ ہے۔ شفاعت کے لفظی معنی ہے وسیلہ، جبکہ شرعی طور پر کسی کے لیے خیر مانگنا یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ جو شفاعت کا انکاری ہے وہ قرآنی آیات کا انکاری ہے۔ جو شفاعت کا انکاری ہے یعنی انکار کرنے والا، ڈینائی کرنے والا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا انکار کرنے والا ہے۔ جو قرآن کی ان آیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یاد رہے یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات، قرآن کریم میں شفاعت کے متعلق دو قسم کی آیتیں جو کنفیوژن ہوتی ہے نا لوگوں کو، اب ذرا غور سے سن لیں، آج انشاءاللہ آج کنفیوژن بھی کلیئر ہو جائے گی۔ ایک قسم کی وہ آیتیں ہیں جن میں شفاعت کی نفی ہے، شفاعت کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر ذرا آیتیں بھی سن لیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ کیا فرمائے قرآن میں؟ اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں تو صاف انکار کر دیا کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں ہے۔ دوسری قسم کی آیت میں جن میں شفاعت کا ثبوت ہے، مثلا پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اس میں کیا بتایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے مگر وہ لوگ جن کے پاس اجازت ہوگی، پرمیشن ہوگی۔ ابھی دو آیتوں میں وضاحت کیا ہے؟ اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیوں سمجھیے، آج کل آدھی جہالت کا دور ہے۔ کچھ لوگوں نے 2-4 آیتیں پڑھ لی ہیں، 2-4 حدیثیں پڑھ لی ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں۔ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، دیکھو حدیث میں یہ لکھا ہے۔
پورا قرآن جو پڑھیں گے بڑے علماء مفتیان کرام، وہ پورا قرآن پڑھ کے ہمارے سامنے رزلٹ دیں گے نا. اب میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی. ایک آیت میں شفاعت کا انکار ہے، اور ایک میں ہم سب کو یاد ہے وہ آیت الکرسی کی آیت کہ اللہ کی اجازت سے لوگ شفاعت کریں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. اب وضاحت سن لیں، اس میں ڈفرنس کیا ہے کہ شفاعت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے جبر والی شفاعت، یعنی زور زبرستی والی شفاعت. جیسے اس دنیا میں بعض لوگ جو ہے اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے پیسے کی بنیاد پر سفارش کرتے ہیں اور سامنے والے کو ماننی پڑتی ہے، یار فلاں صاحب کا فون آ گیا اب تو کرنا پڑے گا. یہ ہو گئی جبر والی شفاعت. قیامت کے دن جبر والی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا. وہ پاک رب کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. لہذا وہ آیات جن میں شفاعت کی نفی کی گئی، یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن والے دن کوئی شفاعت نہیں، اس سے مراد جبر والی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا. دوسری ہوتی ہے شفاعت بالاذن، یعنی اجازت والی شفاعت. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے پیارے بندے اپنی محبوبیت کی وجہ سے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے، اللہ پاک کے پیارے ہونے کی بنا پر اللہ پاک کی اجازت سے گناہ گاروں کو بخشوائیں گے. لہٰذا جن آیات میں شفاعت کا ثبوت ہے، ان میں بھی یہی اجازت والی شفاعت مراد ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات تو قرآن پاک سے کئی جگہوں سے ثابت ہے. ابھی میں نے آیت جو پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن نے کیا کہا؟ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو نبی پاک نے کیا کہا؟ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یعنی جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا، تو پھر تو جس وقت تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں نے راضی نہیں ہونا ہے. اے ہائے. تو یہاں بھی تو پتا چلا نا کہ نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، گناہ گاروں کو جہنم سے نکالیں گے. اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 19 میں ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ترجمہ کنز العرفان. اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ اللہ. آیت کریمہ میں رب رحمان اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہا ہے کہ اے پیارے محبوب، مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشوائیے. اب بتاؤ، گناہ بخشوانے ہی کو تو شفاعت کہتے ہیں، اور شفاعت کس چیز کا نام ہے؟ کیا نبی پاک کے متعلق کسی کا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کے حکم پر عمل نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. رب نے حکم دیا کہ اے محبوب اپنے غلاموں کے گناہ مجھ سے بخشواؤ، تو ہمارے آقا ہمارے گناہ بخشوا لیں گے. یا رسول اللہ، مجرم حاضر دربار ہے، نیکیاں پلے نہیں، سر پہ گناہ کا بار ہے. تم شہ ابرار، یہ سب سے بڑا اسیا شعار، یوں شفاعت کا سب سے بڑا یہی حقدار ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آئے ہائے. آیت کا ترجمہ تو سنو. اللہ فرماتا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے، سب آپ کا چرچا کریں گے. حدیث پاک میں نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ مقام محمود کیا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یہ ہے کیا؟ نبی پاک فرماتے ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پتہ یہ چلا کہ محشر کے دن میرے آقا شفاعت فرمائیں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت، یہ حدیث سے بھی ثابت. اب آگے چلیے، اب چند احادیث کا خلاصہ کہ قیامت کے دن ہوگا کیا، شفاعت ہوگی کیسے، ذرا محشر کا جو ہے وہ منظر ذہن میں لائیے. اچھا، ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے کہ جناب اب یہ اتنا سارا محشر سجانا، میزان عمل لگانا، نامہ اعمال کھولنا، پل صراط سے گزارنا، اس دن یہ رزلٹ اناؤنس کرنا کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، اس کے بجائے اللہ کو تو سب پتا ہے. ہم قبر سے نکلتے ہمیں اپنا رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، تمہاری نیکیاں زیادہ، رب تم سے راضی، جنت میں جاؤ. گناہ گار کو جہنم میں بھیج دیا جاتا. یہ اتنا بڑا محشر کا معاملہ سجانے کی کیا ضرورت، اتنا بڑا میدان کیوں سجایا گیا؟ اللہ اکبر. عشق والی زبان میں
उलमा जवाब देते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, देयर इज ओनली वन रीजन व्हाई द डे ऑफ जजमेंट, क्यों बनाया जाएगा ये डे ऑफ जजमेंट, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अरे उस दिन तो बताया जाएगा कि पूरे महशर में, इस पूरे आलम में किसकी सुनी जा रही है। जभी तो आला हजरत समझाते हैं जिन लोगों को आज शफाअत का जनाब इत्मीनान नहीं होता, वसवसों का शिकार रहते हैं, माअज़ल्लाह नबी पाक के कमालात का इनकार करते हैं, मेरे रजा उन पर मेहरबानी करते हुए उन्हें दुनिया में फिर समझाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अरे कयामत में तो सब देख लेंगे क्योंकि रब ने मकाम महमूद अता करना है। अब आओ जरा महशर का मंजर कैसा होगा, चंद हदीसों का मजमुआ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। प्यारे नबी, सच्चे और अच्छे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत यह है कि कयामत के दिन अपने रोज़ा मुबारक से सबसे पहले मेरे आका बाहर तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, जैसे ही मेरे आका कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे फौरन 70,000 फरिश्ते ताजीम के लिए, एहतराम के लिए हाजिर हो जाएंगे। आए हाय, मेरे आका का कयामत के दिन प्रोटोकॉल कैसा होगा कि 70,000 फरिश्ते नबी पाक के गिर्द जमा हो जाएंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में बुराक पेश किया जाएगा, आप उस पर सवार होकर मैदान महशर की तरफ तशरीफ लाएंगे। अब शान क्या होगी, खुद नबी पाक फरमाते हैं अना सय्यदु वुल्दी आदमा यौमल क़यामा, यानी कयामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार मैं हूंगा। एक रिवायत में फरमाया अना अव्वलहुम खुरूजन, कयामत के दिन सबसे पहले मैं ही कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, जब सब बारगाह इलाही में खड़े होंगे मैं सबका पेशवा हूंगा। व अना ख़तीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सब खामोश होंगे उस दिन किसी की बात करने की ताकत नहीं होगी, सब साइलेंट होंगे। आका फरमाते जब सब खामोश होंगे मैं उनका खतीब हूंगा। व अना मुस्तशफिउहुम इज़ा हुबिसू, जब उन्हें रोक लिया जाएगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, मैं उनकी शफाअत करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयइसू, जब सब मायूस होंगे मैं ही उन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अल करामतु वल मफातीहु यौमइज़िन बियदी, उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होंगी। आए हाय, सुनते जाइए, नबी पाक फरमाते अना अकरमु वलदी आदम अला रब्बी, और मैं रब करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर इज्जत भी मेरी होगी। फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे इर्द गिर्द होंगे और यूं लगेगा गोया बिखरे हुए सफेद चमकदार मोती हैं। हदीस पाक में फरमाया बियदी लिवाइल हम्द, कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदमु फमन दूनहु, हजरत आदम और आपकी सब औलाद, चाहे वो नबी हो, चाहे रसूल, चाहे वली, चाहे आम मुसलमान, सारी की सारी मखलूक मेरे परचम के नीचे होगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए वो कैसा दिन होगा, कयामत का दिन होगा। जमीन तांबे से बदल दी जाएगी, जहन्नम करीब कर दी जाएगी। सूरज 10 साल में जितनी गर्मी बरसाता है उतनी गर्मी उस एक दिन में जमा कर दी जाएगी, सरों के बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। रब्बे कहार भी गजब फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, प्यास की वो शिद्दत कि खुदा ना दिखाए, गर्मी ऐसी कि खुदा बचाए। लोग पसीने से भीग रहे होंगे, पसीना बह बहकर कई गज जमीन में जज्ब हो चुका होगा। फिर जब जमीन में चूसने की, ऑब्जर्व करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, पसीना ऊपर को चढ़ेगा। कैसा चढ़ेगा, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, और बाज लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। घबरा कर दिल हलक को आ जाएंगे। काफी अरसा इस हालत में गुजर जाएगा। आखिर लोग इन आफतों और मुसीबतों से तंग आकर किसी शफाअत करने वाले की तलाश में निकलेंगे। ढूंढते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे, शफाअत की दरखास्त करेंगे। अल्लाह अकबर कहेंगे, हुजूर आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने सबसे पहले आपको भेजा, हम आप ही की तो औलाद हैं, आदमी इसीलिए कहलाते हैं, आज हमारी शफाअत कीजिए। अहले महशर को हजरत आदम से जवाब क्या मिलेगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज मुझे अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे, वहां भी जवाब मिलेगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी,
آج مجھے اپنی فکر ہے, کسی اور کے پاس جاؤ. آج جیسا غضب رب نے فرمایا پہلے نہیں فرمایا تھا. حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, ایگزیکٹلی یہی جواب ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جواب ملے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. گھومتے گھومتے یہ اہل محشر, یہ اربوں لوگ ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن یہ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے عرفات میں حج کیا ہے. انہیں اندازہ ہے کہ 25-30 لاکھ ہوتے ہیں تو کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. کبھی امیجن کیا عرفات میں کتنے لوگ ہوں گے, محشر کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں بستے ہیں. ارے اس دن حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ موجود ہوں گے. اب یہ اربوں لوگوں کی موومنٹ ہو رہی ہے, کبھی حضرت آدم, کبھی حضرت نوح, کبھی حضرت ابراہیم, کبھی حضرت موسیٰ, کبھی حضرت عیسیٰ. یہ سب پھر رہے ہیں, کہیں سے راستہ بن جائے, کہیں سے مدد مل جائے, کہیں سے شفاعت مل جائے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے نا, جواب تو یہی ملے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آخر میں وہ لوگ کہیں گے حضور یہ تو بتا دیں جائیں کہاں, ہم بہت ساری جگہوں سے ہو کر آ گئے, کوئی تو راستہ بتا دیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں, آج ایک ہی شخصیت ہے جو تمہارا کام بنا سکتی ہے. اور جاؤ اللہ کے آخری نبی کے دربار میں چلے جاؤ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ. اب یہ سب لوگ نبی پاک کے پاس آئیں گے. اللہ اکبر. اب کان سن کے یہ کئی جملہ کئی بار سن چکے ہوں گے, اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس, اذهبوا الی غیری. مگر جب نبی پاک کے پاس آئیں گے تو پیارے آقا یہ نہ فرمائیں گے, نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, آ جاؤ میرے غلاموں میں آج تمہارے لیے ہوں, آج میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ اکبر. یہی بات تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا, لوگ پھر رہے ہوں گے, ہر طرف سے صدا آ رہی ہوگی اذهبوا الی غیری. وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا. کیسے امتیوں کی تکلیف ہوگی. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. ارے کسی ماں کا بچہ کیسے بچھڑتا ہے, ماں تڑپ کے تلاش کرتی ہے. آقا کا حال کیا ہوگا, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. ارے نبی پاک کو تو کوئی خوف نہیں ہوگا نا, بلکہ خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے. میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کی شفاعت نہ کر لوں, اس کی بخشش نہ کروا لوں. اللہ اکبر. ایک حدیث میں نے پڑھی, یقین کریں کتنا دل خوش ہوا. اللہ کے حبیب فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا. اور مجھے خوف کیا ہوگا, ذرا امیجن کیجئے, ہم اگر قیامت کے دن لوگ جنت میں جائیں گے, ہمیں خوف کیا ہوگا کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں. آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے. ارے اتنا پیار ہمارے آقا کرتے ہیں ہم سے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. دکھائی جائے گی میں شر میں شان محبوبی, دکھائی جائے گی میں شر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا. اچھا, آپ کی خوشی اور آپ کا کہا ہوگا.
सुने कैसा होगा। अब जब भी महशर के सारे लोग पहुंच जाएंगे ना हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो अब नबी पाक ने ये नहीं फरमाया इज़हबू इला गैरी, मगर जरा रुक जाइए, एक और लॉजिकली क्वेश्चन है। ये हदीस आप पहली बार नहीं सुन रहे, आपने कई बार ये हदीस सुनी है। तो हो सकता है कोई शख्स कहे यार हमें तो पता है कि महशर के दिन शफाअत नबी पाक ने करनी है, हम क्यों जाएंगे हजरत आदम के पास, हम क्यों जाएंगे हजरत मूसा हजरत इब्राहिम के पास, हम तो डायरेक्ट चले जाएंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं बेशक नबी पाक ने बता दिया है, मगर उस दिन सबको भुला दिया जाएगा। ये सारा महशर जाएगा हजरत आदम के पास, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, सब के पास। रीजन क्या है, ये सब तरफ घुमाया क्यों गया? आए हाय, जब सवाल इश्क वाला हो तो जवाब सैयदी आला हजरत के दर से मिलता है। मेरे रजा से पूछो ये माजरा क्या है। सुनो बरेली के ताजदार क्या कहते हैं, कहते खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गए ना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत आदम सफीउल्लाह, हजरत नूह नजीउल्लाह, हजरत ईसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, सबके पास गए। कई बात बनी? नहीं बनी ना। कलीमो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आका दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ऐ वजह तख्लीक़े कायनात, ये ऐ वजह तख्लीक़े कायनात, इसकी भी हदीस सुन लो। हाँ, ये ऐसे ही नहीं है। ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। ये सारा जहान सबब नबी पाक है इसके बनने के। रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ऐ महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो ये दुनिया भी ना बनाता। ऐ वजह तख्लीक़े कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात। हमने सुना कि दिखाई जाएगी महशर में शान महबूब। देखो पूरे महशर को कैसे दिखाया जाएगा कि सबके पास होकर आ गए। अब नबी पाक से अर्ज करेंगे हुजूर अब आप बचा लें। आका कहेंगे अना लहा अना साहिबुकुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं आज तुम्हारे लिए हूं। अल्लाह अकबर। फिर हम गुनाहगारों के लिए मेरे आका सजदा फरमाएंगे। वो कैसा सजदा होगा है, यादगारी ये उम्मत में। नबी ये पाक किस तरह रब की बारगाह में सजदा फरमाएंगे, और ये तवील सजदा होगा। और अब जब सजदे में होंगे ना, उठाने का अंदाज तो देखें, अल्लाह का अपने हबीब से प्यार देखें। इरशाद होगा इरफा रअसका, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर उठाइए। वकुल युस्मा लक, आप बोलिए, फरमाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। सल तुअता, मांगिए दिया जाएगा। इशफा तुशफ़ा, शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। अब सारी मखलूक पर आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपका मकाम, आपका रुतबा, आपकी महबूबियत सब पर वाज़े हो जाएगी। सारे और अपने और पराए सारे आपकी तारीफ में मसरूफ हो जाएंगे। और ये वो मकाम महमूद होगा। जब भी मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं कि दिखाई जाएगी महशर में, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, हाँ दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी। आप ही की खुशी आपका कहा हो। करम भी कैसा निराला होगा है। अब ये शेर भी कमाल का है और मौजू भी कमाल का है। शेर, ये जो शेर मैं पढ़ूंगा ये शायरी की दुनिया का भी शाहकार है। वो कहते हैं गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, है जब गुनाहगार पे आका करम फरमाएंगे ना, शफात फरमाएंगे, तो शफात का मकाम कैसा है, अताएं कैसी हैं
کیا بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا. اب 4 بار لفظ کیا ہے مگر چاروں بار معنی الگ ہے. مطلب کیا ہوا کہ جب نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، اللہ سے عرض کریں گے، اور جب گناہگار کو بخشا جائے گا نا، تو جو کیا گیا ہے یعنی گناہ کیے ہیں وہ بے کیے ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، گناہ سارے زیرو. اور جو بے کیا ہے وہ کیا ہو جائے گا. نیکیاں تو ہوں گی نہیں، مگر سبحان اللہ جب رب راضی ہوگا تو گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دے گا. تو جو کیا نہیں وہ کیا ہوا ہو جائے گا، اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، وہ بے کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر، کیا کمال کا شعر ہے. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، بنانے والا ضرور ہوگا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. غلام کہاں ہوں گے؟ ایسے چین میں ہوں گے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اور دشمن عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. غلام انہیں کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام انہیں کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. اب غلام بن کے رہنا ہے. ہاں، اب غلام، وہ بھی سچا غلام، پھر خیر ہی خیر ہے. ہاں، غلامی سچی مل گئی نا، پھر دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر. اللہ اکبر. اب ذرا 2-3 حدیثیں شفاعت کی سن لو، پھر میں 2-3 باتیں وہ بتاتا ہوں کہ کون سے خاص عمل ہیں جو انشاءاللہ شفاعت کرانے میں بڑے مددگار ہوں گے. مگر پہلے نبی پاک کی حدیث سنو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، آپشن دیا گیا. اے محبوب، 2 باتیں ہیں، یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دی جائے، یا آپ شفاعت لے لیں. آئے ہائے، سنو، میرے آقا فرماتے میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ ہے. یعنی شفاعت کے ذریعے میں آدھی نہیں اپنی پوری امت کو بخشوا لوں گا. 50% مغفرت کی بشارت دی گئی تھی کہ 50% امت بخش دی جائے. یہ چاہیے، یہ شفاعت لینی ہے. آقا فرماتے میں نے اس لیے شفاعت کو اختیار کیا ہے کہ شفاعت کی برکت سے سب کو لے جاؤں گا. ایک اور جگہ حدیث پاک فرماتے ہیں پیارے آقا، شفاعتی للحالکین من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا تو بڑے مددگار ہیں، بڑے شفیق ہیں. اس دن بھی تلاش کر کر کے امتیوں کو بخشوا رہے ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شفاعت حاصل کرنی ہے تو بہت خوبصورت اعمال بھی ہمیں حدیثوں کے ذریعے ملتے ہیں. ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، روز قیامت آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا؟ فرمایا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے. تو ہم تو سارے ایمان والے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ. مگر ایک بات جو بڑی باریک سی سمجھنے والی ہے کہ شفاعت اس کی ہوگی جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا. بچپن سے ایک حدیث سنی ہوگی آپ نے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا؟ مگر ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. میرے روزے، میری نمازیں، میرے درود، میرے حج، میرے صدقے سب جب کام آنے جب ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے. اپنے ایمان کی فکر کیجئے گا. اپنی مہنگی گاڑی، موبائل، مال، دولت، پیسہ، گھر بار کی فکر کرتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں، کبھی ایمان کی سلامتی کی دعا کی؟ ہاں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، الحمدللہ، the most growing religion on earth. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسلام سے باہر نہیں ہو سکتا. آج کل بڑے ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں،
ہیں سوشل میڈیا پہ آ کر کوئی ہیں اپنے انداز سے اسلام کو انٹرپریٹ کر رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے اور ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. ایسے بھی لوگ آگے کہتے صحابہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں, اولیاء تو چیز ہی کوئی نہیں ہیں, علماء کی ضرورت کیا ہے, خود ہی اپنے طریقے سے قرآن پڑھ لو, خود ہی سیکھ لو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ پلان ہے کہ آپ کو دین سے دور کرنا ہے, بنیادیں کھوکھلی کرنی ہے, آپ کے ایمان پر یہ اٹیک ہے. تو مہربانی کر کے اعلی حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا نا, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. تو ایسے لوگوں سے بچیں, دین سیکھیں تو مفتیان کرام سے, عاشق رسول علماء کرام سے سیکھیں. اور پھر کامیڈی شو میں, فلمی گانوں میں کفریہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں, لوگ ہنستے کھیلتے معاذ اللہ کفر بک رہے ہیں. تو کچھ علم دین حاصل کریں, ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. کیوں کہ ایمان ہوگا تو شفاعت ہوگی. ہاں, ایمان لیے بغیر نہیں جانا دنیا سے. غوث پاک, پیران پیر, شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. ان کو اتنی فکر ہے. اور قادری کہلانے والا غفلت کی نیند سویا ہے. پلیز اپنی دعاؤں میں شامل کریں. میری بیسک دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کیجیے. خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما. ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی ہیں. اچھا پھر آگے چلیں. ایک اور حدیث پاک, شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. میرے بروز قیامت میری شفاعت فرمانا حق ہے, جو اس پر ایمان نہ لائے وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا. تو شفاعت پانے کا ایک اور فارمولہ کیا ہے کہ شفاعت پر ایمان ہو کہ ہاں شفاعت ہوگی. وہی بات کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک اور شفاعت حاصل کرنے کا فارمولہ بتاؤں, اب سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی, بلکہ سچی بات یہ سب کے دل بھی تڑپ جائیں گے. کیوں کہ آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. آئے ہائے کیسا شارٹ کٹ ہے. آقا فرماتے جس نے میری قبر کی, میرے روزے کی زیارت کی, اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آئے ہائے کیا بات ہے مدینے کی, آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. اچھا اس میں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی. دیکھیں یقیناً شفاعت کبریٰ جو ہے نا وہ تو نبی پاک ہی فرمائیں گے, مگر اس کے بعد علماء بھی فرمائیں گے, انبیاء ہیں, علماء ہیں, حفاظ ہیں, بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے نبی پاک کی اجازت سے, اللہ کی عطا سے. مگر اس حدیث میں 3 خوشخبریاں ہیں. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, شفاعت واجب ہو جائے گی. اب ذرا غور کریں, شفاعت تو ہوگی اس کی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو مدینے جانے والے کو پہلی خوشخبری تو یہ ملتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. دوسری خوشخبری یہ ملتی ہے کہ اس کی شفاعت واجب ہو گئی. مگر ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آقا نے یہ نہیں فرمایا جس نے میری قبر کی, میرے روزے کی زیارت کی, اس پر شفاعت واجب ہو گئی. فرمایا وجبت شفاعتی, میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی بے شک نبی پاک کے بعد انبیاء, صحابہ, اولیاء, اہل بیت شفاعت کریں گے, مگر اے زائر مدینہ تمہاری شفاعت خود نبی پاک فرمائیں گے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, کیا کوئی سب سے بڑا شوق ہی یہی رکھنا
کچھ لوگ گاڑی لینے کے لیے زیور بیچ دیتے ہیں. یار کیوں گھر بیچ دیا؟ یا وہ ایک بڑی چیز خریدنی تھی, کوئی بڑا پلاٹ مل رہا تھا, کوئی بڑی فیکٹری مل رہی تھی, اس لیے اپنی فلاں چیز بیچ دی. سچ بتاؤں, اگر مدینے شریف جانے کے لیے کچھ بیچ کر بھی جانا پڑے نا تو چلے جانا. ہاں, شفاعت واجب ہے. میرے آقا مدینے والے آقا, میرے آقا مجھے بلا لیجئے. میرے آقا مجھے بلا لیجئے. میں نے بھی دیکھنا مدینہ ہے. میں اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ایسے لوگ. سچی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں مدینے جو غریب جاتا ہے نا, اور جس شوق سے جاتا ہے, اربوں پتی ہوتے ہیں مدینے نہیں جاتے. میں نے کئی غریبوں کو دیکھا. ایک بار مجھے ایک اسلام پہ ملے مدینے میں, مجھے پتا بڑے غریب تھے. تو میں نے کہا کیسے آئے بیٹا؟ کہتے ابھی بھائی جو کچھ تھا نا سب بیچ کر آیا ہوں, کچھ بھی نہیں بچا. میں نے کچھ بچایا؟ کہ کچھ بھی نہیں بچا. میں نے کہا پھر؟ کہتے لینے آیا ہوں نا, جھولی پھیلا کر آیا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب وا ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار اس تھے. گلی کا گدا ہوں میں جس میں, ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں, کئی لوگ ایسے جن پر حج فرض ہو گیا ہے پھر بھی حج نہیں کیا. خدا کے واسطے یہ مت کرو. نبی پاک نے کس قدر ڈرایا ہے. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یعنی جس پر حج فرض ہو گیا وہ ڈیلے کر رہا ہے, اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. اچھا جب ان سے کہو نا حج کیوں نہیں کرتے, بھائی آپ تو استطاعت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بچی کی شادی کرنی ہے, فلاں مسئلہ پھنس گیا ہے, کاروبار کو ٹھیک کرنا ہے, ذرا معاملہ ٹھیک ہو جائے پھر جاؤں گا. ارے سچی بات یہ ہے کہ اگر معاملے بگڑ گئے ہیں تو جلدی مدینے چلے جاؤ, وہیں جا کے معاملے سدھر جاتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے, جہاں بھر کے آلام مدینے میں مٹتے ہیں. جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے, ہاں بگڑے ہوئے بنتے ہیں. سب کام مدینے میں. مدینے نہ جانے کا بہانہ مت کیا کرو کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ. سچی بات بتاؤں, مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو کہ چلو کہیں جا رہا ہوں پھر مدینے چلا جاتا ہوں, کہیں سے آ رہا ہوں پھر مدینے چلا جاتا ہوں, تھوڑے پیسے جمع ہو گئے پھر مدینے چلا جاتا ہوں, اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے پھر مدینے چلا جاتا ہوں, ارے اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے چلو آقا کو جا کے دل کا حال سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں نا, انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے, زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا. ہمیں بادے صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں, ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا. ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا. ہمیں بادے صبا لے جا اڑا کر کے کوچے میں,
روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں. نہ تڑپے تو کس کے لیے تڑپے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیوں مدینے جانا چاہتے ہیں؟ جن آقا کا کلمہ پڑھا ہے وہ مدینے میں ہے، جن آقا کا ہم میلاد بنا رہے ہیں وہ مدینے میں ہیں، قیامت کے دن جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہیں. اور سنو وہی تو بلا رہے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور سنو سنو، مدینہ تو وہ شہر ہے، مدینے جاؤ تو شفاعت کا وعدہ ہے، مدینے میں رہو تو برکتیں ہیں، اور اگر وہاں موت آ جائے اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اللہ، کیا خوب بات فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ وہ دل بیکار ہے جو یاد مدینہ میں تڑپتا نہیں ہے، وہ آنکھ بیکار ہے جو نبی پاک کی یاد میں بہتی نہیں ہے. اگر کسی کو واقعی ذکر مدینہ سن کر بے قراری نہ بڑھتی ہونا ہے، آنکھوں میں آنسو نہ آتے ہوں تو اسے علاج کروانا چاہیے. عشق رسول کے بغیر زندگی اچھی نہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر میں وہ سر میرے آقا، سر میں وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. آج نیت کر لے پیارے اسلامی بھائی، نبی پاک کے میلاد میں آئے نا، یہ اجتماع میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے والا اجتماع بن جائے، یہ اجتماع ہماری لائف چینجنگ اجتماع بن جائے. ارے بہت سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، کسی کی زندگی میں 30 بار میلاد آیا، کسی کی زندگی میں 40 بار آ گیا، ارے کسی نے 50 بار میلاد کا مہینہ دیکھا. بدلاؤ کیا آیا؟ فرق کیا آیا؟ اتنے بیان سنے، اتنی محفلوں میں گیا، اتنی نعت خوانی سنی، ارے دل میں فرق کیا آیا؟ کیا میں سنتوں کا عامل بن گیا؟ کیا میں 5 وقت کا نمازی بن گیا؟ کیا واقعی نبی پاک کا عاشق بن گیا؟ یا محفلیں تو اٹینڈ کرتا رہا مگر سنتیں بھی چھوڑتا رہا، نبی پاک کے میلاد کو بھی مناتا رہا مگر نمازیں قضا کرتا رہا، بولتا تو رہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جناب جب وقت آتا تو حرام بھی کما لیتا، جب وقت آتا تو جوا میں چلے جاتا، جب وقت آتا تو بے حیائی کے کام کرتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. 1500واں میلاد اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. ہم 1400واں میلاد نہیں دیکھ سکے تھے، ہم 1600 نہیں دیکھ سکیں گے. ہم وہ لکی ہیں جنہوں نے 1500واں میلاد پایا ہے. اب آؤ بدل کے جاتے ہیں. آج آئے ہو تو بس اعلیٰ حضرت نے جو یہ شعر دیا نا، ایسے بن کے جانا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. زندگی میں بہت سارے پیسے آ جائیں، حرام
रोजी हो, पता है झूठ बोल के मिलेगा, रिश्वत से मिलेगा, सूद से मिलेगा, तो जब पैसे सामने आए तो फिर दोहराना, ऊने जाना ऊने माना ना रखा से का ऊने जाना ऊने माना ना रखा से का। ऐसे दोस्त मिलते, चलो चलो जरा फिल्म देखने चलते हैं, चलो जुए खाने में चलते हैं, अरे चलो हराम काम करने चलते हैं। कोई हमें बदमज़हबों के पास ले जाता है, कहते हैं यार सबको सुनना चाहिए, वो उसकी बातें भी बड़ी अच्छी हैं, सोशल मीडिया पे उसपे बड़े फॉलोवर हैं, उसके शॉर्ट क्लिप बड़े अच्छे होते हैं, यार बात तो अल्लाह रसूल की करता है। हर कोई बुलाए मगर मेरे दिल से जवाब ये आए, ऊने जाना ऊने माना ना रखा से का। लिल्लाहि मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहि मैं दुनिया से मुसलमान गया। हम मानते हैं हम कमजोर हैं, हमने कई बार पहले भी नियतें की हैं कि बस अब गुनाह नहीं करेंगे, अब नमाज़े कज़ा नहीं करेंगे, अब सुन्नतों पर अमल करेंगे, अब बदल जाएंगे। आज फिर की है, आज अल्लाह से मदद भी मांगते हैं कि अल्लाह हम कमजोर, हम नाकिस, नियत ही तो कर सकते हैं, मगर अल्लाह तेरे दरबार में तेरे हबीब का वसीला पेश करते हैं। 1500वें मीलाद की अल्लाह तेरी बारगाह में वसीला पेश करते हैं कि इस बार बदल दे मालिक, इस बार अच्छा कर दे मौला, इस बार दिल उजियाला कर दे, इस बार बना दे सच्चा आशिक रसूल। ए अल्लाह ये आंखें दुनिया के गम में न बहें, अब बहें तो तेरे हबीब के इश्क में बहें। ए अल्लाह हमें रात दिन एक ही दर्द रहे और दुनिया का कोई दर्द न मिले, दर्द मिले तो तेरे नबी की याद में दिल तड़पे। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। जिसको वो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बस अब मेरे प्यारे इसमें बातें तो बहुत सारी है, मौजू ऐसा है सच बताऊं सारी रात चलता रहना, जी नहीं भरता, कसम खुदा की जी नहीं भरता। आका की बातें हो, मदीने की बातें हो, इश्क रसूल की बातें हो, किसका जी भरता है? नबी पाक की बातें होती रहे, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की।